ادارے کے حوالے سے اور اس کا تعلق یا آج کی اس مجلس کے حوالے سے میں درخواست کروں گا ادارے کے پرنسپل اور ذمہ دار مولانا ابو طلحہ جمال قاسمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی بات ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس مبارک مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو توفیق دی اور ہم لوگ اپنی مصروفیات کے باوجود بہت ساری اور چیزوں کی قربانی دے کر ہم لوگ آج یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کی دینی اور دنیاوی رفعت اور بلندی کا ذریعہ بنائے۔ میں ادارے کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے تمام طلباء، والدین، معاونین اور موقر علماء اکرام جن سے آپ تمام حضرات واقف ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں ہم ہر ایک کا تعارف کرانا مناسب نہیں سمجھتا، چونکہ وہ قابل یعنی محتاج تعارف نہیں ہے۔ کئی عظیم شخصیات جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم دین کی ترویج و اشاعت میں صرف کیا ہے اور الحمدللہ ممبر و محراب کو بھی تزین بخشا ہے اور پورا کلکتہ ان کے علمی فیوز سے سیراب ہو رہا ہے۔ دراصل مجھے ہمارے برادر عزیز نائب ناظم جناب حضرت مولانا صالح مبین قاسمی صاحب کی طرف سے جو حکم ہوا ہے، حالانکہ علالت کے باوجود میں جناب مولانا حافظ احسان اللہ صاحب نے ایک ہم لوگوں کے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا کر دیا 2 دنوں کے اندر، اور بہت ہی مختصر وقت میں ہم لوگوں نے یہ اقدام کر لیا کہ بہت ہی مبارک موقع ہے، ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو صحت عافیت بھی ملے، خیر و برکت بھی نصیب ہو، تکمیل قرآن کی مجلس ہو، تو انشاءاللہ اس مجلس کو منعقد کر لیتے ہیں۔ چونکہ آپ حضرات سے بعض حضرات سے پہلی دفعہ تعارف ہو رہا ہے اور ادارے میں بعض حضرات کی پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے۔ 2018 سے طاطی باغ بڑی مسجد میں الدارین ایجوکیشن سینٹر کا قیام عمل میں آیا اور 7 مارچ کو تقریباً افتتاحی مجلس منعقد ہوئی، جس کا مقصد تھا اسکولی طلباء و طالبات کو منظم اور معتمد طریقے سے مستند دینی تعلیم سے آراستہ کرنا۔ جب سے وہ اسکول میں جائیں تب سے وہ مکتب میں آنے والے بنے، بہت ہی چھوٹی عمر سے، اور ایک لمبا سلسلہ اور ایک لمبے وقفے تک وہ مدرسے کی تعلیم سے جڑے رہے، تاکہ اس دوران انہیں جو فرض عین علم ہے ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے، وہ تمام علوم سے ان کو آراستہ کیا جائے۔ چند ماہ گزرنے کے بعد یہ بھی خیال آیا کہ شہر کلکتہ میں شعبہ حفظ کو چلانے والے بہت ہی کم ادارے ہیں، اور جتنے بھی ہیں وہ خال ہی ہیں، اور بھی مزید بہت زیادہ اداروں کی ضرورت ہے، جس میں شہر کلکتہ کے بچے ڈے بورڈنگ کی شکل میں رات میں ان کا قیام اپنے گھروں میں ہو اور حفظ کے نعمت سے وہ مالا مال ہو۔ تو اس کی وجہ سے تقریباً 6 جولائی 2018 میں ہمارے ادارے کے ذمہ داران ٹرسٹی حضرات انہوں نے اپنے تعاون سے، اپنے جیب خاص سے، کہ بھائی ہم ذمہ داری لیتے ہیں انشاءاللہ اساتذہ کی اور ادارے کو چلانے کی، ان لوگوں نے ایک ہمیں ہری جھنڈی دکھائی کہ ٹھیک ہے شعبہ حفظ کا قیام بھی آپ عمل میں لائیں، جس کے فاؤنڈنگ ٹرسٹی میں سے تعمیر ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ، جس کا ایک ذیلی ادارہ دارین ایجوکیشن سینٹر ہے، جناب شہریار شبلی صاحب WBCS ایگزیکٹو، یہ بھی قابل محتاج تعارف نہیں ہے، ایک موقر شخصیت ہے الحمدللہ۔ یہ حضرات اور دوسرے اور ہمارے ٹرسٹی حضرات جو آج بارش کی وجہ سے شاید ابھی تک تشریف نہیں لائے ہیں، ہم لوگوں نے بہرحال شعبہ حفظ کو قائم کیا، جس کا مقصد تھا عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو حفظ کی دولت سے آراستہ کرنا، اور جب تک وہ حافظ بنے ہم لوگ 5 سال کی عمر میں تقریباً شعبہ حفظ میں بچوں کو لیتے ہیں، جس میں اعدادیہ کا شعبہ ہوتا ہے، جس میں قواعد، ناظرہ، یہ سب مکمل کرا کر پھر حفظ کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور 3 سال میکسیمم ٹارگٹ رکھا ہے، 3 سے 4 سال کے اندر وہ بچے 9 سال 10 سال کے اندر وہ بچے حافظ قرآن ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ تقریباً کلاس 4 تک کی تعلیم، انگلش میڈیم کی تعلیم
سے بھی وہ آراستہ ہو. اور اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ آپ حضرات دعا فرمائیں آج کی اس مجلس میں، کیونکہ اب اس مرحلے تک الحمدللہ آ رہے ہیں ہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ کھولتے ہیں، جس کی تلاوت میں نے کی ہے. تو یہ کوشش اس وقت ہوئی تھی الحمدللہ، آج وہ کوشش رنگ لا رہی ہے الحمدللہ. یہ جو آج 2 بچوں کی تکمیل قرآن ہے، اس سے پہلے بھی ایک دینیات شعبے کا ایک بچہ عثمان فہد، وہ بھی حافظ قرآن ہو چکا ہے دارین میں. اس نے الف با سے یہاں سے شروعات کی تھی اور اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ 1.5-2 گھنٹے کے اندر ہی رہتے ہوئے لاک ڈاؤن کے جو وقفے کو اس نے بہت ہی کارآمد بنایا اور حافظ قرآن ہوا. اور یہ 2 ہمارے بچے عبداللہ احسان اور حافظ عبداللہ احسان اور حافظ ادیان ارشد، جنہوں نے ماشاءاللہ یہاں پہ شمولیت اختیار کی اور الحمدللہ آج ان کی تکمیل قرآن کی دعا ہے. اور عنقریب طلحہ اشرا اور ریان عمر فیروز اور کیا نام ہے ابراہیم فیروز، یہ سب حضرات انشاءاللہ لائن میں ہے. تو سیکنڈ مرحلہ جو ہمارا ہے کہ یہ بچے جو کلاس 4 تک پڑھ لیں گے اور حافظ قرآن ہو جائیں گے، اس کے بعد ایک ہمارا نیا پروجیکٹ ہے جو حفظ پلس کے نام سے ہے، کہ انہی بچوں کو جس طریقے سے یہ 12-13 گھنٹے شعبہ حفظ میں رہتے تھے، اب ان کو ہم عصری علوم کے اندر 12-13 گھنٹے اسلامی تربیت کے اندر رکھیں گے. اس میں ان کا قرآن کا دور بھی چلے گا، اور یہ قرآن کا دور 1-8 سال کے لیے نہیں ہوگا. اور اسی وجہ سے الدارین کے ذمہ داروں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم دستار بندی اس طرح سے نہیں دیں گے کہ حافظ قرآن ہو گیا اور دے دیا جائے. اسی لیے آج ان لوگوں کے لیے کوئی انعامات وغیرہ کا بھی نظام ہم نے نہیں بنایا، جب تک کہ یہ ایک بیٹھک قرآن کریم بہترین انداز میں نہ سنا لیں علماء اکرام، موقر علماء اکرام کی موجودگی میں. اور انشاءاللہ ایک تعداد ہوگی معتد بھی، تو انشاءاللہ دستار بندی کا عمل وجود میں آئے گا. تو یہ بچے دور بھی کریں گے 3-4 سال تک، اور چونکہ ان کی تعلیم رکی بھی نہیں ہے اس وجہ سے یہ قرآن کا سلسلہ ان کا چلتا رہے گا. 1-2 پارہ سنائیں گے بھی، ساتھ ہی ساتھ عربی زبان سے ان کی واقفیت ہم لوگ کرائیں گے انشاءاللہ. اردو زبان بہترین طریقے سے یہ سیکھ رہے ہیں، جو مزید گنجائش باقی رہ جائے گی وہ انشاءاللہ اس عصری علوم کی تکمیل کے دوران انشاءاللہ کرایا جائے گا. اور 8-10 گھنٹہ ان کو ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم دی جائے گی. اور انشاءاللہ 8-9 سے نیٹ وغیرہ کا پریپریشن بھی، جن بچوں کا ذہن عصری علوم کی طرف راغب ہوگا، اچھے مارکس لا سکیں گے وہ، اور ان کے والدین کی بھی خواہش ہوگی، تو انشاءاللہ ایسے حفاظ کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے اور انجینئرنگ کے فیلڈ میں جائے اور دیگر علوم کے فیلڈ میں جائے، تاکہ ہمارے معاشرے میں جو ایک ضرورت، ڈاکٹر بہت ہیں، وکلاء بھی بہت ہیں، انجینئرز بھی بہت ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز بھی بہت ہیں، لیکن وہ ایماندار، ایمان والے، دین کی تڑپ رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کو اور ان کے احکامات کو زندگی میں رکھ کر قوم و ملت کے لیے جافشانی کے ساتھ خدمت کرنے والے حضرات بہت کم ہیں. تو یہ حضرات ان کی تربیت اس طریقے سے ہوگی انشاءاللہ. امید ہے کہ معاشرے میں آ کر یہ ایک اچھا کام انشاءاللہ انجام دیں گے. اس کے لیے بے شمار ادارے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے موقر علماء اکرام کی نگرانی میں بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ مرحلہ ہے. اور پھر کلاس 10 کا ایگزام بھی ان کو دلایا جائے گا. کلاس 10 میں بچوں کی جس طریقے سے پرفارمنس ہوگی اس اعتبار سے ہم لوگ پھر فیصلہ کریں گے انشاءاللہ والدین کی مشاورت کے ساتھ اور بچوں کی اپنی خواہش کے ساتھ، کہ جو عصری علوم میں آگے بڑھنا چاہیں گے تو دینی تعلیم و تربیت کے ساتھ ایسے اداروں سے ان کو جوڑا جائے گا جہاں پہ دینی فضا میں رہ کر وہ بقیہ عصری علوم کے اندر وہ ایکسلریٹ کرے اور آگے بڑھیں. جو بچے عالم فاضل بننا چاہیں گے، ان کا شوق اس طرف رہے گا، تو کم سے کم ایک 10 کی ڈگری آج کے جو حالات ہیں یہ تو لازمی ہے ہر مسلمان بچے بچیوں کے لیے. تو اس کے بعد پھر وہ عالم فاضل والے لائن میں جائیں گے. کچھ بچے اور آرٹس لائن میں جانا چاہیں گے تو وہ جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا طریقہ اور منہج رہے گا انشاءاللہ. آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے. الحمدللہ یہ جو بچے حفظ کے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں سے بہت سے بچے KG میں ہیں حفظ کے ساتھ ساتھ، بہت سارے بچے کلاس 1 میں ہیں، 2 میں ہیں، اور 3 تک الحمدللہ یہاں بچے پہنچے ہوئے ہیں جو میتھس اور انگلش الحمدللہ اس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جب یہ حفظ میں اور مزید پختہ ہو جائیں گے اور 20-25 پارے تک جائیں گے تو پھر دوسرے علوم بھی ان کو انشاءاللہ انٹروڈیوس کرائے جائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو جگہ لی گئی، لیڈیز پارک میں یہ بچے پڑھ رہے تھے لیکن وہاں جگہ کی قلت تھی، جس کی وجہ سے الحمدللہ جناب حاجی غیاث الدین صاحب کے معاونت سے اور ان کے صاحبزادے جناب معراج صاحب کی معاونت سے الحمدللہ یہ جگہ انہوں نے ہمیں دی. اور یہ 4th فلور آپ لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی آنے میں، لیکن میں اس کے پیچھے حکمت بتاؤں کہ یہ 4th فلور اس لیے لیا گیا تاکہ ہم چھت کو استعمال کر سکیں. انہوں نے ہمیں چھت بھی دی اور یہ چھت پر ہمیں ٹف بنانا ہے انشاءاللہ. اس کا ایک شعبہ توپسیہ کے اندر بھی قائم ہے جہاں پہ شعبہ حفظ ہے. الحمدللہ وہاں پہ گراؤنڈ فلور کے اندر جگہ مل گئی ہم لوگوں کو، اور اس حفظ کے ہی بچے
اسپورٹس میں باقاعدہ ٹائیکوانڈو اور اسپورٹس کی دوسری ایکٹیویٹیز ہمارے ٹرسٹی جناب عرفان اعجاز صدیقی صاحب جو ہمارے کوچ بھی ہیں اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو پورا کا پورا وہ پوری نگرانی کرتے ہیں، ان کی نگرانی میں بچے سیکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، اور الحمدللہ وائٹ بیلٹ اور یلو بیلٹ تک پہنچے ہوئے ہیں شعبہ حفظ کے بچے، تاکہ ان کے اندر مختلف قسم کے فنون اور ہنر ان کو دیا جائے، تاکہ آگے چل کے جو ہم لوگ معاشرے میں محسوس کرتے ہیں کہ کچھ حضرات سب کے سب جو ہے وہ جگہ کی تلاش میں رہتے ہیں اور صرف اسی لائن میں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رسا کشی ہوتی ہے آپس میں جگہوں کو لے کر، تو ان کے پاس اتنے فنون ہو کہ یہ قرآن کے حافظ اور عالم ہو، ساتھ ہی ساتھ دوسرے ایسے ہنر بھی ہوں جس کے ذریعے سے ذریعہ معاش کو یہ اپنا اختیار کر سکیں۔ تو یہ مختصر سی کوششیں ہیں، اور تعمیر اور بھی دیگر کام کر رہا ہے۔ آج نہ تقریر کا موقع ہے اور نہ بیانات کا موقع ہے، مختصر تعارف آپ حضرات کی خدمت میں صرف اس لیے پیش کیا تاکہ آپ حضرات ہمارے عزائم کے لیے دعائیں فرمائیں اور ہمارے ادارے کا تعارف بھی کریں۔ جو بچے یہاں سے مستفید ہو سکتے ہیں، ہمارے یہاں الحمدللہ ڈے بورڈنگ کا نظام ہے، یعنی صبح 7:30 بجے جو بچے آ جاتے ہیں، پھر درمیان میں وقفہ ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے۔ کھانے وانے کی ذمہ داری ہم لوگوں نے لی نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی کھانے کا معاملہ جب ہو جاتا ہے تو آدمی انہی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انتظامیہ انہی چیزوں کی طرف توجہ دینے لگ جاتی ہے۔ کھانے کا نظام سب والدین کا ہے، چونکہ ہر بچے کا اپنا معیار زندگی مختلف ہوتا ہے، تو اپنے اپنے اعتبار سے وہ کھائیں، رات میں وہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور اپنے والدین کے ساتھ رہیں۔ الحمدللہ اس کے نتائج بہت اچھے ہیں۔ امید ہے کہ اگر اس طرح کے نظام اور بھی شہر کے اندر چلے، ابھی تقریباً 90 طلبہ ہمارے شعبہ حفظ میں ہیں جو لمیٹڈ سیٹ کے ساتھ، چونکہ جگہ بھی ہمارے یہاں لمیٹڈ ہوتی ہے، الحمدللہ ہم لوگ اس کو مینٹین کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ ایک استاذ کے پاس 14-15 میکسیمم، اور جب بچوں کا آموختے کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو مزید ایک معاون مدرس بھی ان کے ساتھ ہم لوگ دیتے ہیں تاکہ قرآن سن سکے وہ۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت ہی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں دینی تعلیم کی ترویج و اشاعت کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے معاونین ہیں ہمارے ساتھ اور اللہ کا فضل شامل ہے، کام ہو رہا ہے۔ آپ حضرات دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے درخت کو تناور درخت بنائے انشاءاللہ، اور اس طرح کا نظام اگر شہر میں وجود میں آ گیا تو آپ یقین جانیں کہ ہر ماں باپ انشاءاللہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے گا، چونکہ اس کے ساتھ ساتھ معاصری علوم بھی سیکھتا ہوا رہے گا۔ اور ایک دفعہ بچہ جب حافظ قرآن بن جاتا ہے الحمدللہ 9-10 سال کی عمر میں، پھر دنیاوی جس شعبے میں ان کو بھیج دیجئے، امید ہے انشاءاللہ وہ ٹاپ کرے گا اور اول انعام حاصل کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بچوں کو بھی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جو بچے عنقریب حافظ ہونے والے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بہترین سبیل پیدا فرمائے۔ ہمارے والدین، گارجین حضرات، معاونین نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کیا، ان کی صحیح تربیت کرنے کی ہم لوگوں کو مخلصانہ توفیق دے۔ ہمارے علماء اکرام جو تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر دے۔ میں گزارش کروں گا ہمارے جناب حافظ اور قاری حبیب اللہ صاحب سے، جو 3-4 سال سے ہمارے ساتھ ادارین میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ سارے بچے انہی کے شاگرد ہیں۔ بہترین مخلص استاذ کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ادارے کے لیے۔ ہم لوگ بہت خوش نصیب اور بہت ہی اپنے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ایسے مخلص استاد ہمیں ملے جو صبح شام دن رات بچوں کی تربیت کے لیے اور ان کے قرآن کو مضبوط کرنے کے لیے الحمدللہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی حضرت صحت عافیت دے، آپ کے آل اولاد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتوں سے انشاءاللہ ان کو بھی حافظ، علماء اور دینی اور دنیاوی تمام علوم سے نوازے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بقیہ جو تکمیل قرآن کی جو ترتیب آپ نے بنائی ہے اس کو آپ مکمل فرمائیں۔ آپ حضرات سے انشاءاللہ بار بار پھر میں گزارش کروں گا کہ جب الدارین ایجوکیشن سینٹر یا تعمیر ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے کسی بھی پروگرام کے لیے دعوت جائے، آپ حضرات ضرور تشریف لائیں۔ آپ کے آنے سے ہم لوگوں کو انشاءاللہ حوصلہ ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔